کا 150 سال کے بعد ہمیں لگ ایسا رہا ہے کہ اللہ اپنے حسن کو اٹھا لے گا. پورے 150 ہجری میں یہ 15 رجب 150 ہجری امام ابو حنیفہ کا دنیا سے انتقال ہے. یہ ہے ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100. میں کہہ رہا تھا انہوں نے 55 حج کیے ہیں. 55 حج. آخری بار جو حج کیا نا، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے ہول سیل پر کپڑے کے کاروبار چلا کرتے تھے، اور سب کو کہہ رکھا تھا کہ جب بارش کا دن ہو، یعنی بادل آ جائے، عصر کے بعد دکان بند کر لینا. سفید وائٹ اور آف وائٹ کا فرق نہیں ہو سکے گا، ہم پیسے حرام نہ کما رہے ہیں. بالکل پابندی تھی، بس اللہ نے جتنا دیا دے دیا. آج بادل ہے، میں نہیں کماتا. یہ امام صاحب کی ترتیب ہوتی تھی. ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص نے ان کو دیکھ کے راستہ بدلا. غریب آدمی تھا. امام صاحب پیچھے چلے گا. کیوں بدلا؟ کہا میں نے آپ کا قرضہ دینا تھا، آج سامنا ہو گیا تو مجھے شرم آئی. سید ہے وہ بندہ، سادات کی قدر دیکھیں. امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھرا. کہا اللہ مجھ سے اس وجہ سے متعلق ہے، اور یہ حضور پاک کا خاندان کا بندہ، اور یہاں شرم کر کے منہ پھیر دے. میں نے آنکھوں کیا منہ دکھانا ہے؟ کہا اللہ گواہ میں نے تجھے معاف کیا، آج کے بعد یہ کام نہ کر رہا. سود سے اتنے بچے تھے. حدیث پاک ہے کہ کسی بندے کو قرضہ دو اور اس سے فائدہ لے لو قرضے کی بنیاد پہ، یہ سود ہے. امام صاحب نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوتا نا اور اس کے گھر جانا ہوتا تو اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں ٹھہرتے تھے کہ شاید یہ بھی فائدہ لینے میں آ جائے اور یہ سود ہو جائے. میں دھوپ پہ ٹھہر جاؤں بہتر ہے. اتنی تقوی طہارت والی زندگی تھی. کپڑے کے بہترین کاروباری تھے، خود حلال کماتے تھے. 55 مرتبہ حج کیا. پہلا حج ابو کے ساتھ 15 سال کی عمر میں. کل عمر 70 سال ہے. پھر ہر سال حج ہے، وفات تک حج ہے. آخری حج میں جب گئے نا، جتنی جمع پونجی تھی، باقی اولاد میں ایک ہی بیٹے جو دینا تھا دے دیا، باقی ساری جمع پونجی اپنے ساتھ لائے. وہ چاہے سونے کے دینار ہوں یا چاندی کے درہم. امام صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ملازم تھے اور صندوقیں بھری ہوئی تھیں. کعبہ شریف کا جو دربان تھا نا، اسے کہا یہ تحفہ ہے تیرے لیے، مجھے پتہ ہے تو اگر چاہے تو میرے اوپر ایک احسان کر دے. اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں. امام صاحب کی ہر سال ایک خواہش ہوتی تھی حج پر کہ کبھی پوری رات مجھے کعبہ شریف کے اندر عبادت کرنے کے لیے مل جائے. 54 حجوں پر یہ وقت نہیں ملا کہ کعبے کے اندر ٹھہر کر پوری رات عبادت کریں. یہ آخری حج 55 نمبر کا ہے نا. اس کو ہدیہ بھی دیا کہ یار تیرے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہے. اور اس شخص نے کہا عشاء کی نماز کے بعد میں تمہیں اندر داخل کر دوں گا، صبح بات کریں گے. اور انہوں نے کعبہ شریف کے اندر امام صاحب کو بھیجا. ایک رات میں امام صاحب نے اس 2 نفل کے اندر پہلی رکعت میں 15 پارے اور دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھ کے پورا قرآن ختم. یہ آخری حج. امام صاحب حج کر کے واپس لوٹے ہیں. بادشاہ وقت نے لوگوں سے مشورہ کیا ہوا تھا کہ میری حکومت کمزور ہو رہی ہے، کیا کروں؟ کہا جی ابو حنیفہ کو اپنا چیف جسٹس بنا لو، دنیا تجھے سلام کرے گی کہ اتنا بڑا مولوی اس کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. مجمع جمع کیا علماء کا. وہ جو اس کے کاسا لیس مولوی تھے بادشاہ کے، جو درباری مولانا تھے، ان کو کہا میری تیاری کراؤ. میں نے ابو حنیفہ سے کل بات، انہوں نے دلیلیں سمجھائیں، مسئلے سمجھائے، ادھر یوں یوں. ٹھیک. امام صاحب کو اگلے دن دربار میں بلایا. کہا ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضات. امام حنیفہ اندر سے سمجھتے تھے کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے ظلم پر میری مہر لگے، قیامت کے دن ناحق قتل میں میری گردن جہنم کی پل بنے. امام صاحب نے اسے کہا میرے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ قاضی بننے کی اہلیت تو ہے، ظالم کا ساتھ دینے کی اہلیت نہیں ہے. انی لست لأہل. بادشاہ تھا نا، وہ دلائل کی تیاری کر کے بیٹھا تھا. اس نے سمجھا میں کوئی 30 31 32 مار خان ہوں. امام صاحب کہتے قد کذب تھا، جھوٹ بول رہے ہو تم. امام صاحب نے ہاتھ پکڑا، دکھانا یوں ہاتھ پکڑ کا بادشاہ سلامت. ایک بات طے ہو گئی. اب درباری سن رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں. کہاں؟ کہ 2 باتیں ہیں. اگر تو میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا، میں تو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر میں سچا ہوں، آپ جھوٹے ہیں، استعفا دو اپنے عہدے سے، پھر ہم قضا کو دیکھ لیتے. پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. علوم زیرو ہو گئے بادشاہ کے. تقوی اور طہارت اس بندے کا بول رہا تھا. اور اس نے کہا میں نے فلاں وقت میں تمہیں اتنے اتنے ہزار اشرفیوں کی تھیلیاں بھجوائی تھی، مجھے واپس کرو. وہ بھجواتا رہتا تھا وقفاً وقفاً امام صاحب. اور امام صاحب وہی تھیلی، وہی مہر لگی ہوئی جو بادشاہی مہر ہوتی تھی، وہ رکھ دیتے تھے، کبھی استعمال نہیں کرتے. شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ، وہ ساری صندوق اٹھا کر اس کے ساتھ میں قدموں میں ڈھیر کر دو. کہا چیک کر لو، مہر بھی تمہاری لگی ہوئی ہے، میں نے اس چھاپر کو کھولا بھی نہیں ہے.
سب کچھ منہ پہ مارا اور اٹھ کر آ گئے، اور اس بندے نے انہیں گرفتار کرایا، گرفتار میں جیل میں ڈالا اور کہا کہ اب بات نہیں بنتی، اب تو انا کا مسئلہ آیا۔ اور جیل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 120 کوڑے لگے ہیں۔ امام ابن خلدون فرماتے ہیں ایک کوڑا اتنا سخت تھا کہ اگر ہاتھی کو لگتا تو اس کی چنگھاڑ نکل جاتی، اور یہ شخص 70 سال کے بڑھاپے میں برداشت کر گئے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ آخری رات ان ظالموں نے یہ کیا کہ اسے زہر پلا دو۔ امام صاحب کے اوپر ظلم ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے شہادت مقدر تھی، تو انہوں نے زور زبر سے زہر پلایا، اور زہر پلانے کے بعد پھر کوڑے مارے کہ زہر جسم میں سرایت کر جائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا اس رات انتقال ہوا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صبح جب جنازہ ہوا نا، قاضی ابن ابی لیلہ جیسے بندہ اس نے آ کر غسل دیا، اور بڑے بڑے لوگ جنازے، پہلا جنازہ 50,000 آدمی اکٹھے ہوئے ہیں۔ مقام ابی حنیفہ میں حضرت شیخ صفدر رحمہ اللہ نے لکھے اس زمانہ ٹیلی فون کا نہیں ہے، میسج کا نہیں ہے، کال کا نہیں ہے، اعلان اسپیکر کا نہیں ہے، یہ کیسا بندہ اکٹھا ہو گیا؟ 50,000 آدمی اس بندے کے جنازے میں 1300 سال پہلے اکٹھا ہو رہا ہے جسے بادشاہ قتل کروا رہے ہیں۔ اب بتائیں اس کی حکومت کی چولہے تو ہل گئی۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب قبر پر جنازے ہوتے رہے، جو بعد میں لوگ آئے پڑھتے رہے جنازے، اور جب قبر پہ لے گئے نا تو اس جگہ نہیں لے گئے جس جگہ بادشاہ نے زمین وقف کی تھی کہ اس جگہ قبریں لوگوں کی بناؤ۔ امام صاحب نے قبر خیزران میں بنوائی ہے۔ وجہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی میں یہ مکالمہ ہوا، تو بیوی نے کہا تو سزا دے کر بھی اسے قتل کرا کے بھی ہار گیا، اور وہ مر کے بھی تجھ سے جیت گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے پتہ ہے ابو حنیفہ نے تیری گرفتاری سے پہلے نصیحت لکھوا رکھی تھی، اپنی وصیت، کہ بادشاہ ظالم ہے، اس نے غصب کر کے یہ زمین قبرستان پہ دی ہے، یہ فلاں غریب آدمی کی زمین تھی، اور میں غصب شدہ زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا، میرا ذاتی پیسہ ہے، میں کاروباری آدمی، بزنس مین ہوں، میرے ذاتی پیسے سے بیٹا حماد وہاں ایک جگہ خرید لو، مجھے ذاتی خریدی ہوئی جگہ میں قبر چاہیے، میں غصب شدہ زمین میں بھی دفن نہیں ہوتا۔ بیوی نے کہا بادشاہ جو ظلم تو نے کی ہے نا، اس نے اپنی قبر اپنی حلال کے پیسوں سے بنوا کے بھی تیری حکومت کے خلاف ریفرنڈم قائم کر دیا۔ کیا کر سکتے ہو تم لوگ؟ آج بھی امام صاحب کی قبر خیزران میں ہے، مقبرہ خیزران بغداد کے اندر، گھر تو کوفہ میں تھا، بغداد میں شہادت اور وہاں قبر ہے۔ حدیث پاک میں جو بندہ اللہ کے راستے میں ہو، جس جگہ اس کو موت آئے، اس کے گھر سے لے کر وفات کی جگہ تک رب جوڑ موتی کا محل جنت میں اس کو تحفہ دے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے امام ابو حنیفہ جو جلالت شان کا پہاڑ، تقوی اور طہارت میں اعلیٰ، اس کے باوجود بھی شریعت کے مسائل لکھے اتنے لکھے کہ ان کی موجودہ لا آف دا اسلام قانونی شکل میں اگر اس کے آرٹیکل کو، ان کی تعداد کو شمار کیا جائے لاکھوں میں بنتی ہے۔ تقریباً 12,90,000 شریعت کے مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے امت کو لکھ کے دیے۔